Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Islamic Videos. ایک دن چوبیا بس یوں ہی موبائل اسکرول کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک لائن پر رک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کا آخری ذوالحجہ ہو۔ چوبیا رک گئی، اس کے دل میں عجیب سا ڈر اتر گیا۔ اس نے فوراً فون بند کیا اور بالکنی میں جا کر بیٹھ گئی، اور اس نے اپنی پہلی بار محسوس کیا کہ سچ میں وقت نکلتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال جو لوگ اس کے ساتھ ذوالحجہ کی تکبیرات سن رہے تھے وہ آج قبروں میں تھے۔ انہیں بھی لگا ہوگا کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ چوبیا کا گلا بھر گیا۔ اس نے دھیرے سے خود سے کہا، اگر یہ میری زندگی کا آخری ذوالحجہ ہوا تو۔ اس رات اس نے پہلی بار صرف ایموشنل ہونا چوز نہیں کیا بلکہ بدلنا چوز کیا، اور وہیں سے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر شروع ہوا۔ اگلی صبح فجر کے بعد چوبیا چھت پر بیٹھی تھی۔ آسمان ہلکا نیلا تھا، پرندوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کے اندر عجیب سا بوجھ تھا۔ اس نے سوچا، میں اللہ کے سامنے کس چیز کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ نماز پڑھتی تھی مگر کنسسٹنسی نہیں تھی، قرآن پڑھتی تھی مگر صرف جمعہ کو، دعائیں بھی کرتی تھی مگر یقین کمزور تھا، اور گناہ ان کی لسٹ تو بہت لمبی تھی جو صرف وہ اور اللہ جانتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات اس نے پہلی بار بنا جلدی کیے سجدہ کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ چھوٹی سی بات تھی لیکن ان میں سالوں کا بوجھ تھا۔ اس نے اس رات سچے دل سے توبہ کی، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی۔ اس نے اپنا فون کھولا اور وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی، میوزک، فضول چیٹس، وہ فوٹوز جو حیا کے خلاف تھے، وہ اکاؤنٹس جو دل کو اللہ سے دور کر رہے تھے۔ ڈیلیٹ کرتے وقت اس کا نفس چیخ رہا تھا، بس ایک بار اور دیکھ لو، یہ اتنا بھی برا نہیں، سب کرتے ہیں۔ لیکن اس نے فون سائڈ پر رکھا اور کہا، میں ذوالحجہ کا استقبال گناہوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کچھ لوگوں کو میسیج بھی کیا، کبھی میں نے تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کی کزن ہیرا، 2 سال سے ان کی بات بند تھی، بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور دونوں طرف ایگو تھا۔ وہ بہت دیر تک اسکرین دیکھتی رہی اور فائنلی اس نے میسیج کیا، ہیرا مجھے معاف کر دو۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس رات اس نے سمجھا توبہ صرف گناہ چھوڑنا نہیں ہوتا، توبہ دل صاف کرنا ہوتا ہے۔ تبھی اسے یہ حدیث یاد آئی، ہر انسان گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ ذوالحجہ کا چاند نزدیک آ رہا تھا، گھر میں قربانی کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس کے ابو نے کہا، اس سال ہم مل کر قربانی کریں گے۔ اس کی امی نے یاد دلایا، جو قربانی کرتا ہے اسے چاند نظر آنے کے بعد بال اور نیلز نہیں کاٹنے چاہیے۔ چوبیا نے پہلے کبھی اس سنت کو سیریسلی نہیں لیا تھا۔ جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کا دل بھر آیا، کتنی سنتیں ہم اگنور کر دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہمیں ان کی امپورٹنس فیل ہی نہیں ہوتی۔ اس نے اس دن اپنے نیلز اسٹریم کیے، اپنے بال سیٹ کیے، اپنی گرومنگ کمپلیٹ کی۔ آئینہ دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، یا اللہ اس بار میں سنت کو صرف سنوں گی نہیں، فالو بھی کروں گی۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی فیملی گروپ میں میسیج آ رہے تھے، کوئی کہتا دیکھو کتنے روزے رکھ پاتے ہیں، کوئی کہتا میں تو صرف عرفات کا روزہ رکھوں گی، اور کوئی کہتا آفس کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے زوبیا بھی ان دنوں کو سیریسلی نہیں لیتی تھی، لیکن اس بار اس نے اپنی ڈائری نکالی اور لکھا، ذوالحجہ پلان، فجر آن ٹائم ڈیلی، قرآن، تہجد، ذکر، چیریٹی، فاسٹنگ پلان، عرفات کا روزہ، پچھلے اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک روزہ اور اتنی رحمت۔ اس نے اسی وقت نیت کر لی، چاہے مشکل ہو، عرفات کا روزہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنی روٹین چینج کرنی شروع کی، رات کو جلدی سونا، تہجد کے لیے الارم لگانا، رینڈم اسکرولنگ کم۔ پہلے وہ سونے سے پہلے ریلز دیکھتی تھی، اب وہ قرآن کی تلاوت سنتی ہے۔ پہلے صبح اٹھتے ہی نوٹیفیکیشنز چیک کرتی تھی، اب الحمدللہ کہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں بدل رہی تھی اور ان کے ساتھ چوبیا کا دل بھی بدل رہا تھا۔ ایک دن اس کی نانی نے کہا، چوبیا ذوالحجہ میں زمین سے زیادہ آسمان زندہ ہوتا ہے۔ چوبیا نے پوچھا، کیسے؟ نانی نے مسکرا کر جواب دیا، ہر طرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس رات چوبیا بالکنی میں کھڑی تھی، دور کسی مسجد سے تکبیر کی آواز آ رہی تھی، اور اس نے محسوس کیا دنیا کتنی خوبصورت لگتی ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا تھا، واٹس ایپ گروپ چاند مبارک سے بھر گئے، لیکن اس بار چوبیا صرف ایستھیٹک پوسٹ شیئر نہیں کر رہی تھی، اس کا دل سچ میں پریپیئر تھا۔
اس نے اپنی عبادت لسٹ وال پر چپکا دی اور اپنے ڈیلی گولز لکھ لیے اور نیچے لکھا، یا اللہ مجھے بدل دے۔ ہر روز اور ٹک لگاتی، کبھی سب پورا ہو جاتا، کبھی کچھ مس ہو جاتا، لیکن پہلی بار اس نے پرفیکشن نہیں، کنسسٹنسی چوز کی تھی۔ ذوالحجہ کا پہلا روزہ تھا، گرمی بہت تھی، زوبیہ کا گلا سوکھ رہا تھا، کچن سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اور نفس بار بار کہہ رہا تھا تمہیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر اس نے یہ حدیث یاد کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا، یا اللہ یہ روزہ میں صرف تیرے لیے رکھ رہی ہوں۔ دن گزرنے لگے، ہر دن زوبیہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی سیلری کا کچھ حصہ چیریٹی کے لیے نکالا۔ پہلے اس کا دل تھوڑا جھجک رہا تھا، خود کے لیے بھی تو چیزیں لینی ہیں، لیکن پھر اس نے سوچا جس اللہ نے یہ دیا ہے وہ اور دے سکتا ہے۔ اس نے خاموشی سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن بھیج دیا، اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ اس نے دعا دی، یا اللہ جس نے بھیجا ہے اس کی ہر پریشانی دور کر دے۔ زوبیہ رو پڑی، اس نے محسوس کیا کبھی کبھی ہم پیسے خرچ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ تبھی اسے یہ حدیث یاد آئی، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی سفر آسان نہیں تھا۔ چوتھے ذوالحجہ کو اس کا موڈ تھوڑا آف تھا۔ ایک دوست نے اس سے مذاق میں کہا تھا، تم تو بس ایک ہفتے کی پریکٹسنگ مسلم ہو، اور دوسری دوست نے کہا یہ سب ٹیمپرری ہے۔ زوبیہ مسکرا دی مگر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ رات کو اس نے سجدے میں رو کر کہا، یا اللہ مجھے لوگوں کے لیے نہیں صرف تیرے لیے اچھا بنا۔ اس رات پورا گھر سو رہا تھا، صرف زوبیہ جاگ رہی تھی۔ اندھیرا، سناٹا اور سجدے میں گرتے ہوئے آنسو۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے، مجھے ہدایت پر زندہ رکھ، مجھے اپنا بنا لے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جا نماز پر گرتے جا رہے تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا تہجد صرف نماز نہیں ہوتی، اللہ سے سیکرٹ باتیں کرنے کا موقع ہوتی ہے۔ ہمارے رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتے ہیں